अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर्स किचन में। और यहाँ जनाब आज बनेंगी कुछ मजेदार चीजें, खास तौर पे मेरे उन फैमिली मेंबर्स के लिए जो लवर हैं फ्राइड चिकन के। डिफरेंट होना चाहिए। और एक और चिकन है, बड़ी पॉपुलर है हमारे एशियन का फूड में, खास तौर पे इंडियन खानों में तो बड़ा इसका एक मुकाम है। शायद ही कोई इंडियन रेस्टोरेंट ऐसा हो दुनिया में जहाँ पे ये मौजूद ना हो, मतलब इतना बड़ा नाम है इसका। चले जनाब, यहाँ पे ये भी आपको बता दें कि फायदा हर शख्स ढूंढता है, कुछ कम ढूंढते हैं, कुछ ज्यादा ढूंढते हैं, लेकिन जब बात आती है सफाई की तो खासतौर पे किचन के डिश वॉशिंग, बर्तन, पैन, पोट्स की, तो वहां नाम विम पॉच, ये लिक्विड डिश वॉशर जो कॉस्ट 75 रुपीज पूरे महीने के लिए काफी है। और आसानी, सहूलत और सबसे अच्छी चीज, एक चमचा विम एक अबॉल पानी में ला ले और उसके बाद सफाई कर ले दिन भर के बर्तन। कितनी सहूलत और कितनी आसानी हो जाए हमारे लिए, और यही आसानी है ढूंढते हैं हम हर जगह। चले जनाब, यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम शुरू करेंगे बटर चिकन की मैरिनेशन, और फिर इसको क्या करना है ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। चिकन ब्रेस्ट, और इसको हम काट लेंगे क्यूब फॉर्म में, लेकिन याद रखिएगा क्यूब बहुत बड़े ना हो, बहुत मोटे ना हो। अगर मिसाल के तौर पे इत्तेफाक है कि चिकन ब्रेस्ट बहुत बड़े साइज का हो तो फिर उसको लेयर काट ले, एटलीस्ट 1 के 2 कर ले। और यहाँ पे तकरीबन ½ इंच के साइज को जहन में रखते हुए इसकी छोटी छोटी बोटियां हमने काट लेनी है। और फिर इसको करेंगे मजेदार मसाले में कुछ जादू, कुछ मैजिक के साथ। चलें जनाब, यहाँ पे ये चिकन हमारे पास रेडी करके आप इसको हम शामिल कर लेते हैं अपने मिक्सिंग बाउल की तरफ। इसको हमने मसाले का जो जादू हमारे पास है उसको दिखाना है। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 से 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इस चिकन में हम शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून के बराबर पिसी लाल मिर्च, 1 चाय की चमची हल्दी, गरम मसाला आधी चाय की चमची, मक्खन इसमें शामिल होगा 1 टेबल स्पून इस वक्त। यहाँ जनाब मेरे पास मौजूद है लेमन जूस, एक दरमियाना लेमन ले लें, उसका तकरीबन जूस बन जाता है 1 से 1.5 टेबल स्पून, वो हमने शामिल करना है अपने इस चिकन में। और आधी चाय की चमची के बराबर जीरा पाउडर। अब इन तमाम अज्जा को खूब अच्छी तरीके से हमने करना है मिक्स। और मिक्स करके इसको हम हवाले कर देंगे कहाँ, यहाँ ओवन के। हीट प्रूफ डिश, वो डिश जो ओवन में टूटे ना, खराब ना हो, और ऐसे बर्तन आसानी से आपको मिल जाएंगे। ऊपर स्टोर्स, यहाँ पे जनाब मैं इसको रख रहा हूँ ओवन में, और आपसे ज्यादा चाहता हूँ ब्रेक। टेम्परेचर मेरे पास 200 डिग्री है, अप एंड डाउन दोनों ऑन करना है। अगर इलेक्ट्रिक है और गैस है तो पहले 10 मिनट नीचे का, फिर 5 से 8 मिनट ऊपर का, कि वो गैस एक साथ दोनों ऑन नहीं होते।
تو یہاں وقت بریک کا کہیں نہیں چاہتے, ملتے ہیں لمحوں کے بریک کے بعد. ان کے بعد جناب بریک سے واپس آ چکے ہیں. یہاں پہ چکن اوون میں جا چکی ہے 200 سینٹی گریڈ. یاد رکھیے اگر فورن ہائٹ پہ اوون ہے تو آئی تھنک اگر میں غلطی بھی نہیں تو 375 یا 400 ہونا چاہیے. یہاں پہ ٹماٹر 2 عدد ہلکا سا گرم پانی کر کے اس کو بلانچ کہتے ہیں, مطلب تھوڑا سا جون دے لیں اس کو تاکہ اس کی جو اسکین ہے, چھلکا جس کو ہم کہتے ہیں, وہ آسانی سے ہٹ جائے. لیکن ٹماٹر میں کچا پن جو اپنی طاقت ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹماٹر کا کچا پن پرفیکٹلی موجود ہے, لیکن اوپر سے اسکین غائب ہے. 2 عدد میں نے سائز ٹماٹر ہم نے شامل کر دیے ہیں جوسر بلینڈر میں. یہاں شامل کریں گے جناب کاجو ہیں میرے پاس 25 گرام کے برابر. آپ تھوڑے سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں, ویسے مہنگے ہیں تو 25 گرام کا وزن پرفیکٹ ہے. اچھا جناب یہاں پہ آئی تھنک ہمارے پاس ایک کال ہے شاید. ہیلو 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 جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذاکر بھائی مجھے یہ معلوم کرنا تھا یہ جو آپ گلاب جامن, ایک تو گلاب جامن سکھا دیجیے آپ مجھے نا, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو بیکنگ سوڈا ڈالتے ہیں یا بیکنگ پاؤڈر ڈالتے ہیں کس چیز میں؟ گلاب جامن میں. آپ دیکھیں میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاؤڈر کا ڈفرنس کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نہیں آپ مجھے بتا دیں پلیز. آپ بیکنگ پاؤڈر ہلکا سے چٹکی لگا سکتے ہیں اس میں, یا بیکنگ سوڈا بھی لگا سکتے ہیں, اور نہ بھی لگائیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اسے بنانے کی ٹرک آپ کو آنی چاہیے. اچھا ضروری نہیں ہے. اچھا ذاکر بھائی مجھے ایک اور بات پوچھنی تھی آپ سے. جی پوچھیں. آپ نے ایک بار وہ بتایا تھا بات کی جڑ نا میری بیٹی کی ہائٹ تھوڑی کم ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کس طرح کس فارم میں ہوگی, آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیجیے. وہ کس فارم میں ہوگی؟ وہ ہوگی نہیں, وہ ڈبے میں ٹن میں ملے گی. فین ہوگا اس کا پورا, اس کو کھول کے اندر آپ کو سالڈ 2 یا 3 پیسز میں ہوگی. اس کے سلائس کریں آپ, اور لگ بھگ 30 سلائس کے وزن کے برابر روزانہ اس کو اس کے خوراک پہ شامل کر دیں. بہت شکریہ. اچھا یہاں پہ 2 عدد ٹماٹر ہیں جناب, تقریباً 2 ٹیبل اسپون کے برابر ٹماٹو پیسٹ, 25 گرام کاجو ہم نے شامل کرا اس کے اندر, اور تھوڑا سا پانی تقریباً آدھا کپ کے برابر. اور اب اس تمام اجزاء کو بہت اچھی طریقے سے ہم نے پیسنا ہے. اچھا جب تک یہ پیسے ہم اپنے دوسرے سفر کی طرف آ جاتے ہیں, کیونکہ ٹائم آج بچانا ہے, مجھے نہیں پتا کیوں بچانا ہے لیکن بچانا ہے. 4 ٹیبل اسپون آئل, ایک ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ, شامل کر کے تھوڑا سا بھونیں گے. یہاں پہ ڈرم اسٹک موجود ہے جناب, کچھ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, کاٹنا نہیں ہے, چھوٹا نہیں کرنا, کھولنا نہیں ہے عموماً. ہاں اگر پھر بھی آپ کے دل میں کہیں ڈر ہے کہ نہیں وہ کچی نہ رہ جائے, بڑی پرابلم ہو جاتی ہے, تو پھر آپ اس کے اندر 2 کٹ لگا سکتے ہیں. اس طریقے سے ہولڈ کریں گے نائف کو, 1 2 1 2 چلے یہ آ گئی. کٹ لگتے جائیں گے, یہ شامل ہوتی جائے گی. اب ہائی میں میرے وہ فیملی ممبر جو پسند کرتے ہیں مزیدار سی فرائڈ ڈرم اسٹک یا فرائڈ چکن, آپ چاہیں تو اس کو چکن کے بڑے جو پیسز ہوتے اس میں بھی بنا سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ ڈرم اسٹک میں ہی اس کو بنائیں. لیجیے جناب اس کو اچھا ادرک لہسن میں شامل کرا آئل میں, اور جیسے وہ پکنے لگے ڈرم اسٹک شامل کر دیں. اب سلو آنچ کے اوپر یہ ڈرم اسٹک پکنا شروع ہوں گی, اور ساتھ ساتھ ادرک لہسن بھی.
اور تھوڑی دیر کے بعد ہم نے اس کو کر دینا ہے کور. اور ہمارے پاس ایک کال بھی ہے, ان سے بھی بات کر لیں. السلام علیکم. چلے جی, لائن ڈراپ ہو گئی شاید. یہاں پہ اس کو ڈھک دینا ہے اور چولہے کو 0 فلیم پہ لے جانا ہے. یاد رکھیے گا چولہا پہلے درمیانی پہ رکھا ہے تاکہ جلدی سے اس کے پکنے کا عمل شروع ہو جائے, اور جب وہ پکنے کا عمل شروع ہو جائے تو آپ نے پھر چولہے کو سلو کر دینا ہے اور ڈھک دینا ہے تاکہ ایک اسٹیم جنریٹ ہو سکے. اور اس کی کوکنگ کا عمل جو ہے وہ قدرت نے جو اس کو گوشت کو پانی کی نعمت کر دی ہے اسی کے ساتھ وہ پکنا شروع ہو جائے. یہاں پہ یہ جو پیسٹ ہمارا ہے جناب, اس کو اس بات کا خیال رکھیے گا کہ بہت اچھا گاڑا سا پیسٹ بنا ہوا ہو, اور اگر ڈر ہے آپ کے دل میں ذرا سا بھی یہ بہت زیادہ گاڑا ہو گیا یا کاجو زیادہ ڈل گئے ہیں تو بالکل نہ گھبرائیں, ہمارے پاس اس کا حل موجود ہے. تھوڑا سا پانی ہم اس میں بڑھا سکتے ہیں, 1/4 کپ کے برابر پانی اور بڑھا لیں تاکہ اس کا جو ٹیکسچر ہے اس سوس کا پورا وہ تھوڑا سا نرم ہو جائے, اور پھر دوسرے بلینڈر کے بلیڈ جو ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے پیس سکتا. آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اسموتھ سا پیسٹ تیار ہو گیا, کاجو ٹماٹو پیسٹ اور فریش ٹماٹر اسٹیم کے بغیر. ہمیں انتظار اپنی چکن کا ہے. چند لمحوں تقریباً 10-12 منٹ کا ٹائم لگتا ہے ہمارے اس چکن کے اندر اور یہ تیار ہو جاتی ہے. اچھا جناب, چند لمحے ڈھکنے کے بعد ڈرم اسٹک کو آف کورس اس کی سائڈ ہمیں چینج کرنی ہے تاکہ کوکنگ کا عمل جو ہے پرفیکٹلی آ جائے. ایک کالر ہے ہمارے پاس, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذاکر بھائی, مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے, میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں آپ کا پروگرام. بہت شکریہ. جی مجھے یہ پوچھنا تھا, آپ نے ایک دفعہ ایک بمبو شوٹ کے بارے میں بتایا تھا. میری بیٹی ہے 5.5 سال کی, ٹھیک ہے, ان کی ہائٹ کم ہے اور یعنی کہ ویک بھی بہت اپنے اس کے لحاظ پہ. نہیں ابھی تو اس کو کچھ بھی نہ کریں, ابھی تو صرف اس پہ کھانے پہ توجہ دیں. اس کو فوڈ جتنا قدرت نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا, خاص طور پہ سیزن کے جو فروٹ آتے ہیں, ہر سیزن کا اللہ تعالیٰ نے ایک علیحدہ فروٹ رکھا ہے, وہ اس کو زیادہ مقدار میں دیں. اور سالڈ غذا جو ہوتی ہے جس میں گندم, گیہوں, چنا, یہ دالیں, یہ چیزیں دیں. 8 سال تک دیکھیں جو قدرتی عمل ہوتا ہے بچے میں, گروتھ کا جو عمل ہوتا ہے وہ 8 سال کے بعد شروع ہوتا ہے. 8 سال سے پہلے 8 سال تک 6-7 سال کا وہ چھوٹا سا بچہ ہی لگے گا, کمزور سا, لیکن اس کا جو قدرت وجود کو کھولتی ہے وہ 8 سال سے 18 سال کی عمر تک. 18 سال کے بعد کچھ بھی چینج نہیں ہوتا, نہ رنگ, نہ قد, نہ کوئی اور فیس چینجنگ آئے گی. لیکن 8 سال سے 18 سال کی عمر تک یہ جو پیریڈ ہے اس میں بہت کچھ چینج ہوتا ہے, کلر, رنگ, روپ. جی آپ نے جو بمبو شوٹ کے بارے میں بتایا تھا وہ نہ استعمال کروں, وہ ابھی نہیں, میں آپ کو پوری وضاحت سے تو کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو قدرت نے کھانے دیے ہیں آپ کو وہ کھلائیں ان کو. 8 سال تک ٹینشن نہ لیں, بالکل نہ گھبرائیں, ٹھیک ہے. پلیز اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں, ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے وہ پرابلم بن جائے اور پھر ہم لے کے اس کو بھاگتے پھریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم دیا ہے, ہم خواتین بلکہ ہم سب لوگ اس سسٹم کو نہیں سمجھتے, بلکہ ہم بس جلدی کے چکر میں رہتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کیا نہیں ہو سکتا تھا, ایک دن میں بچہ جوان ہو سکتا تھا. آج پیدائش ہوتی ہے بچے کی اور کل بچہ جوان ہوتا. یہ طاقت میرے رب کے پاس ہے, لیکن میرے رب نے اس میں گیپ رکھا ہے, لمبا گیپ رکھا ہے. پیدائش میں بھی گیپ رکھا ہے اور اس کے بعد اس کی گروتھ میں بھی ٹائم رکھا ہے, اور پھر اس کو بھرپور توانا انسان بننے میں بھی ٹائم رکھا ہے. اور ہر چیز ٹائم پہ اچھی لگتی ہے. اچھا جناب, آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کوکنگ کا عمل
شروع ہو چکا ہے. اور یہ بھاپ نظر آ رہی ہے, اس میں ہم نے ایڈیشن سیپریٹ پانی وغیرہ کا استعمال نہیں. یہ چکن کا اپنا جو جوس ہے وہ پک رہا ہے اور اس سے اس کی جمنے کا عمل شروع ہو رہا ہے. اور ادرک لہسن کی خوشبو اس وقت اتنی ڈفرینٹ آپ کو ملے گی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ صرف اس میں ادرک اور لہسن ہے, ہم نے کسی اور چیز کا استعمال نہیں کرا. یہی فوڈ کے میجک ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان کو کرنا سیکھ لیں تو پھر ہمارے کھانے کو کوئی رد نہیں کر سکتا, اور 4 چاند ہمیں ملتے ہیں اس کھانے کے. تعریفیں پورے خاندان میں ہوتی ہیں, لیکن ہم کیا کریں گے؟ دیکھ سکتے ہیں بھاپ اس کی, اور اس وقت پورے گھر میں مہک ہوگی اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ صرف ادرک لہسن ہے. تھوڑا سا ٹرن کر دیں اس کو تاکہ کوکنگ کا عمل کنٹینیو چلتا رہے. اس کو دوبارہ ہم کور کر دیں گے جناب. اچھا جی, یہاں پہ ایک نظر ہم اس کو دیکھیں. جو پیسٹ ہمارا بالکل ریڈی ہے, کیا آیا وہ اسموتھ ہے یا نہیں ہے؟ پرفیکٹ اسموتھ ہے جناب. ایک کڑھائی اور لے لیتے ہیں اور ڈرم اسٹک کو میں شفٹ کر دیتا ہوں دوسری سائڈ پہ. وہ یہاں پہ اب ہم نے کوکنگ شروع کرنی ہے. اچھا جی, یہاں پہ اب لے لیتے ہیں تھوڑا سا آئل, تقریباً 3 ٹیبل اسپون کے برابر. ادرک لہسن کا پیسٹ 1 ٹیبل اسپون کے برابر. اور جناب مکھن, وائٹ بٹر ہو وہ لے لیں, یلو مکھن ہو وہ لے لیں. میں مارجرین کی بات نہیں کر رہا, میں پیور بٹر کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. ایک کالر ہے ہمارے پاس, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو. جی ہلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شیرین بات کر رہی ہوں کراچی سے. مجھے پتا کرنا تھا کچھ نٹس کے بارے میں جو اگر تھوڑے دن رکھے رہ جائیں تو ان میں ایک اسمیل سی آ جاتی ہے. مجھے پتا کرنا تھا کہ اس کو صحیح کرنے کے لیے کوئی طریقہ ہے؟ اچھا, تو اس کا طریقہ بڑا سمپل سا ہے. آپ کبھی بھی کوئی ایسا مسالہ, کوئی ایسے نٹس کو اگر رکھنا چاہتے ہیں تو لمبے عرصے کے لیے میں بات کر رہا ہوں, 1 آدھ 2 دن کی بات نہیں کر رہا, اس کو تھوڑا سا دھوپ ہمیشہ سے کیا کرے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, تو وہ میں اخروٹ کے بارے میں پتا کر رہی تھی. اخروٹ کھلے ہوئے ہیں اور کچھ بہت زیادہ پرانے بھی نہیں ہیں, ان کی ابھی ایکسپائری ڈیٹ بھی کافی آگے ہے, لیکن ان میں کچھ اسمیل سی آ گئی جیسے آئل کے اندر سے آنے لگتی ہے کچھ. ہاں, اخروٹ میں قدرت نے ایک بڑی اچھی طاقت رکھی ہے, اس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا کل آپ کا رنگ بھی چینج کر دیتا ہے, اپنا ذائقہ بھی, اور اس کی خوشبو چینج ہو جاتی ہے. تو اس کے 2 طریقے ہیں کہ رکھنے سے پہلے جس بھی جار پہ آپ نے رکھا ہے اس سے پہلے اس کو خوب کھول کے اخروٹ کو اپنے شیل سے نکال کے اس کو کم سے کم 2-3 دن دھوپ میں سکھا لیں. اور اگر ہو گئی ہے اس کے اندر اسمیل تو اس کو ٹھیک کرنا. اچھا, اگر میں وہیں آ رہا ہوں, ٹھیک ہے, پہلے اس کو دھوپ دکھا لیں اگر دھوپ رکھنے سے پہلے. لیکن اب آپ رکھ چکی ہیں اور اس میں اسمیل آ چکی ہے, اس کا آپ صرف ایک ہی حل ہے کہ پانی لیں, ہلکا سا اس میں لیمن جوس اور تھوڑا سا نمک شامل کر کے اس پانی کو چھوڑ دیں اور وہ اخروٹ اس میں ڈال دیں. ٹھیک ہے. اور 1 یا 2 جوش دلوا لیں اس کو. اس کے بعد وہ پانی پھینک دیں, وہ اخروٹ اخبار پہ پھیلا کے دھوپ میں سکھا لیں, وہ اخروٹ دوبارہ نئے ہو جائیں گے. بہت شکریہ. اور خیال رکھیے گا اپنا, بہت شکریہ. اچھا, یہاں پہ آئل بٹر 1 ٹیبل اسپون کے برابر ادرک لہسن اور یہ جو پیسٹ ہمارا بنا تھا یہ شامل کر دیں گے. یہاں پہ میں اس کو پکاتا ہوں, آپ سے زیادہ چاہتا ہوں بریک کی, کہیں نہیں جا رہا ہے. ملتے ہیں لمحوں کے بریک کے بعد. ویلکم بیک جناب, بریک سے واپس آ چکے ہیں. اچھا, یہ جو سوس ہے آئل بٹر ادرک لہسن کے اندر جب پکانے کے بعد یہ سوس ہم نے شامل کرا جو ابھی آپ کے سامنے کاجو والا پیسٹ ہے, تو اس کو بڑی سلو آنچ پہ آپ نے پکانا ہے. پلیز جلدی نہیں کرنی, چولہا تیز نہیں کرنا,
کیونکہ بڑا نازک یہ اسٹیپ ہوتا ہے. اگر ذرا سے بھی آپ غلطی کریں گے تو یہ لمحوں میں جل جائے گا اور پھر آپ ڈھونڈتے رہیں گے وہ ذائقہ وہ خوشبو نہیں ملے گی کیونکہ اس میں کاجو ہیں. وہ تھوڑا اس کو چلاتے جائیں. اچھا جناب یہاں پہ ڈرم اسٹک پرفیکٹلی تیار ہو چکی ہے. یہاں پہ اب ہم اس کے اندر ذائقے شامل کریں گے. 1 ٹیبل اسپون کے برابر پسی ہوئی لال مرچ, 1 ٹیبل اسپون دھنیا پاؤڈر, 1 ٹیبل اسپون زیرہ پاؤڈر اور 1 چائے کی چمچی ہلدی پاؤڈر اور آمچور ہے جناب. اس کا آم کا جو پاؤڈر ہوتا ہے کچے آم کا کیری کو پیس کے جو بنایا جاتا ہے اس کو آمچور کہتے ہیں. تو لگ بھگ 1 ٹیبل اسپون کے برابر آمچور یہ شامل ہو گئی. اس میں خوشبو بڑی ڈفرینٹ ہوگی اس وقت یہاں پہ اس کی. اور ساتھ میں دیں گے جناب ذائقے کے حساب سے تھوڑا سا نمک. اچھا یہاں سوس میں نمک نہیں ہے یاد رکھیے گا. اور اس کے بعد جناب اس چکن کو اس مسالے کے ساتھ ہم نے تھوڑی سی بھونائی کرنی ہے. چولہے کو ہلکا سا تیز کر کے چلے جناب. جب مسالہ اچھے طریقے سے خوشبو دینے لگے مزیدار قسم کی تو یہاں پہ موجود ہے میرے پاس آدھا پاؤ دہی, آدھا پاؤ دہی کو بہت اچھی طریقے سے چولہا سلو کریں گے دوبارہ اور یہ دہی شامل کر دیں گے اس ڈرم اسٹک کے اوپر. ٹھیک ہے جی, چولہا سلو کر دیں گے یاد رکھیے گا. اور اس کے بعد اس کو کریں گے تھوڑا سا مکس. چولہا بالکل زیرو فلیور پہ ہوگا یعنی کہ لیول پہ ہوگا. ذرا سی بھی اس میں آنچ کی تیزی نہیں ہونی چاہیے. چلے جناب اس کو ہم نے اور اب اس کو کر دیں گے کور. ایک کال بھی ہمارے پاس, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. اچھا جی, اب یہاں پہ یاد رکھیے گا نمک تھوڑا سا ہم چکن میں لگا چکے ہیں لیکن یہاں ہلکا سا نمک اس سوس کے لیے. اور جب سوس بہت اچھا سا گاڑھا سا ہو جائے, اور اس کی ایک اور پہچان یہ کہ جب وہ جو بٹر اور آئل ہم نے شامل کرا تھا وہ واضح طور سے اوپر نظر آنا شروع ہو جائے, وہ سائن ہے کہ ہاں جی اب یہ تیار ہے. تو لگ بھگ 2 سے 3 ٹیبل اسپون فریش کریم لے لیں, گیری کی نہ ہو, جو ٹیٹو پیک ملتا ہے سہولت کے ساتھ آسانی کے ساتھ وہ شامل کر دیں اس میں. اور پھر ذرا سا اس کو ہم کریں گے مکس. ایک کالر ہے, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی انکل مجھے آپ سے پیزا بتائیں آپ مجھے کیسے بنایا جاتا ہے. اچھا جی وہ تو میں بتا دوں گا کیسے بنایا جاتا ہے, لیکن آپ ٹی وی کا والیوم بند کریں تاکہ آپ کی میری بات ہو سکے. ہیلو. ہیلو. جی اب بات کیجیے. جی میں کہہ رہی تھی کہ پیزا کیسے بنایا جاتا ہے. پیزا کیسے بنایا جاتا ہے جی, آپ کی فرمائش آ گئی پیزے کی. ہم ضرور انشاءاللہ تعالیٰ کسی دن پیزا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. لیجیے جناب کریم شامل کر کے ہم نے
थोड़ा सा उसको मिक्स करना है। चिकन जो हमारी ओवन में आपके सामने हमने रखी थी, कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं इसके अंदर कितनी डिफरेंट आ चुकी है। और अगर आप चाहें तो एज इट इज भी घर वालों को दे सकते हैं खाने के लिए। ये चिकन चली जाएगी इस ग्रेवी में। लीजिए एक पूटी कहां से रह गई ये, चलो जी। और अब इसको करना है मिक्स, और आपकी मजेदार सी बटर चिकन अपनी क्वालिटी के साथ सच में कलर आ जाएगा। ये तैयार है। एक और कॉलर है जनाब, उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई। वालेकुम अस्सलाम भैया। जाकिर भाई, मेरा नाम अजहर है जी अजहर भाई। और मैं कई साल पहले भी आपके प्रोग्राम में शामिल हो चुका हूँ कॉल करके। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह इस टाइम पे तमाम खवातीन आपका प्रोग्राम देखती हैं, बजाय कोई नेगेटिव थिंकिंग के, किसी लड़ाई के, अपने हस्बैंड्स को तंग किए बगैर वो अपना पुरसकून अंदाज में प्रोग्राम देखती हैं। चलो ये तो बहुत खुशी की बात है। तो अच्छा, बस ये गुजारिश की थी जाकिर भाई। जी भाई। रसमलाई बनाते हैं, जी जी इसमें जो एक फ्लफी पान होता है ना, जैसे स्पंजी टाइप, ठीक है। वो मुझे आज तक मैंने कई दफा बनाने की कोशिश की। मेरी वाइफ है आसमा और फरहाना मेरी भाभी हैं, और ये मेरा जो भतीजा है मोइज, ये बहुत शौक से खाता है। अब वो बस इसी चक्कर में वो रह जाता है कि वो फ्लफी नहीं हो पाता है मामला। ठीक है। अच्छा अजहर भाई, ये पूछूं मैं आपसे कि आप वो जो रसमलाई है पाउडर के दूध से बनाते हैं? नहीं नहीं, पाउडर के दूध से तो उसमें एक अजीब सी नमकीन सापन आ जाता है। ठीक है। अच्छा, तो अब आप एक ट्रिक कीजिएगा। जी आप फ्रेश दूध लेके जी जब उसको फाड़ लें, गर्म करके फाड़ लें, फाड़ भी लेता हूँ, वो सारे प्रोसीजर हो जाते है हैं ना, जी। उसके बाद उसके अंदर उस जो छाछ बन जाती है उसमें थोड़ा सा फुल क्रीम दूध पाउडर का वो शामिल करें, और थोड़ा सा उसमें राइस का आटा, बहुत हल्का सा भी, और फिर उसको आप मस लेंगे यहाँ तक कि वो मलाई बन जाए। अच्छा अच्छा, फिर उसको आप जैसी और आपको पता है ना कि ये रसमलाई की पाई जो होती है वो शीरे में होती है, जी जी बिल्कुल, दूध में नहीं होती। जी हाँ जी हाँ। और उस शीरे में क्या डलता है? जाहिर है शक्कर, और वो इलायची का वो यानी इलायची को कड़का के वो भी डाल सकते हैं। इलायची, चीनी का शीरा, लेकिन बहुत गाढ़ा नहीं, जी। और उसमें डलता है रीठा या रीठे का पानी। ये जाकिर भाई दो तीन चीजें जो आपने बताई ना, ये राइस का पाउडर, ये बड़ी टेक्निकल बातें जो मुझे आज तक किसी ने नहीं बताई। भैया मेरे पास सिर्फ सच है, सच के अलावा मेरे पास, क्योंकि मुझे एक दिन मरना है और मैं नहीं चाहता कि मेरा रब जो है मेरी गुनाहों की सजा तो मुझे देगा वो, अब ये तो मेरा ईमान है, लेकिन वो मेरे इनके चक्कर में मुझे ना पकड़े। या और आपका ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहे, और आपके साथ बहुत से लोगों की दुआएं हैं, और आप भी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भैया। अच्छा जनाब, ड्रम स्टिक बटर चिकन मेरे पास बर्तन कुछ स्पेशल। देखिए जनाब, ये ऑयल नजर आने लगा, चिकन शामिल कर दी, क्रीम शामिल कर दी, ऑयल गायब हो गया था, लेकिन थोड़ी देर हमने उसको रखा, ऑयल दोबारा नजर आने लगा। बस ये इसका ट्रिक है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से बिल्कुल चेक कर सकते हैं। ये ओरिजिनल ऑथेंटिक चीज जो बटर चिकन के नाम से जो चीज हमें मिलती है बाजार में, ये वो रेडी है जनाब। गार्निशिंग चंद लम्हों के बाद अगर टाइम हुआ तो मैं जरूर कर दूंगा, लेकिन अभी मुझे लग नहीं रहा कि मेरे पास टाइम शायद बचेगा या नहीं। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब हम आ जाते हैं अपनी चिकन की तरफ। ड्रम स्टिक, और यहाँ पे मैं इसको जरा सा भून के इसको ड्राई करता हूँ, और आपसे इजाजत चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। तो कहीं नहीं जा रहे, मुलाकात करते हैं नमून के ब्रेक के बाद।
जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे जब भी खूब अच्छी तरीके से धुन जाए, अब मैं इसको दिखाऊं कैसे। बात यह है कि आपने इसको देखना भी है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने कैमरे टीम से कि अगर दिखा दें मेरे देखने वालों को कि इसके अंदर अब ग्रेवी जो है वो बराए नाम है, सिर्फ मसाला रह गया। ये आप देख सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जब ये कंडीशन आ जाए तो चूल्हा तेज करके इसमें मैदा शामिल कर रहे हैं आपने, खुश्क मैदा तकरीबन आधा प्याली के बराबर या तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून, और ये शामिल करके आपने इसको कर देना है मिक्स, बस और कुछ नहीं करना है जनाब। और मिक्स करने के फौरन बाद प्लेट लेंगे और एक एक जो ड्रम स्टिक है उसको बिल्कुल सेपरेटली अलग-अलग करके रख देंगे। एक कॉल भी है हमारे पास, उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाकिर अंकल कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जाकिर अंकल मैं आमना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी आमना, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपसे एक फरमाइश करनी थी पहले। जी बिल्कुल कीजिए आमना। आप चाटलेट बनाना सिखा दें। कौन सी वाली? जो चिकन की होती है, चिकन और चावलों की। तो शाशलिक 3-4 किस्म की है। एक वो डंडी वाली है, एक फ्राई पैन पे बनती है, एक वो लूज होती है जो केचप के ग्रेवी के साथ बनती है, एक केचप ग्रेवी करी लूज वाली ना। जी चले ठीक है इंशाल्लाह। और आपसे एक और बात करनी थी। जी बिल्कुल कीजिए। जाकिर अंकल मेरी बहन ने आपको 18 फरवरी को कॉल की थी, तो उसमें गिफ्ट का गिफ्ट था आपका, वो आज तक नहीं पहुंचा गिफ्ट। 3 फरवरी को? जी एक चीज था यह डाउन 18 फरवरी। डाउन नहीं उससे। जी तो आपने प्रेस्टीज का गिफ्ट भेजना था, वो आज तक नहीं पहुंचा। मुझे बिल्कुल याद नहीं पड़ता कि क्योंकि 3 फरवरी जो है वो हमारा पहला दिन था, डाउन न्यूज पे पहला शो था, तो उस पहले दिन शो में तो हमने, मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई गिफ्ट की हमने अनाउंसमेंट नहीं की थी। लेकिन हमारे पास जो डेटा है उसको चेक कर लेंगे। वो पहला दिन था, अफरा तफरी थी, तो किस तरीके से, बल्कि हमने अभी तक, अब हम अप्रैल में खड़े में हैं, बल्कि अप्रैल भी एंड होने वाला, अभी तक हमने किसी भी किस्म के गिफ्ट या किसी क्वेश्चन की या कोई भी चीज अनाउंस नहीं की है। हाँ, अब क्योंकि रमजान करीब आ रहा है, उससे पहले हम माशाल्लाह आपके लिए हर चीज हम रखेंगे और सारे गिफ्ट आप लोगों के लिए होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे आधा पाव बेसन ले लें, थोड़ा सा उसमें नमक और थोड़ा सा पानी शामिल करके हमने खूब अच्छी तरीके से उसको, पहले थोड़ा सा पानी शामिल करके हमने उसको मिक्स करना है ताकि बेसन की गुठलियां ना बन जाए, लम्स ना बने उसके। और यहाँ पे थोड़ा सा मजीद पानी और बहुत थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 1-1.5 टेबल स्पून के बराबर, और ये शामिल करके हमने इसको करना है मिक्स। और अभी थिकनेस कितनी होगी ये भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा। एक और है जनाब, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाकिर अंकल कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जाकिर अंकल, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। एक्चुअली कुछ अर्सा पहले अम्मी ने भी आपसे ये पूछा था, आपने बताई थी तवा फिश फ्राई। जी बिल्कुल बताई थी। अच्छा, उसका प्रॉब्लम ये आ रहा था कि 2-3 दफा तो उसकी कोटिंग बहुत अच्छी हुई कि उतरती नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब जब भी वो बनती है तो वो उतरना शुरू हो जाती है कोटिंग उसकी। ठीक है। की कोटिंग एक दफा लाइव अभी बता दीजिए, क्योंकि पहले भी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, वो सॉरी लाइट चली गई थी, इसलिए हमारे पास 5 मिनट बाद लाइट चली जाएगी। अच्छा चले, मैं जल्दी से बता देता हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं। देखिए, तवा फिश का तरीका बिल्कुल आप सही करेंगे। सेम से 2 चीजों का ख्याल रखिएगा। एक, तवा आपका ठंडा है, चूल्हे की लो स्लो, थोड़ा सा उसको गर्म करके तवे को गर्म कर लें अच्छी तरीके से। तो सेकंड, फिश को रखते ही उसको चम्मच या उसको हिलाए झुलाए ना, आराम से पकने दे। और ऑयल का इस्तेमाल होता है उसमें, बिल्कुल ड्राई तवे पे नहीं होगी बस। और उसके बाद जब 5-6 मिनट एक साइड पे हो जाए तो फिर आपने साइडें चेंज करनी है और इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ऐसे रहेगी। यहाँ पे जनाब चूल्हा करता हूँ बंद। क्यों?
کیونکہ نہ میں کہیں جاؤں گا نہ آپ کہیں جائیں گے، کیونکہ اب ہے لنچ کا ٹائم، وقت ہے بیسک دیکھنے کا، لمحوں کے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جناب۔ اب یاد رکھیے گا کہ جب میدا ہم اس کو لگا لیں تو پھر پکانا نہیں ہے اس کو، کہیں آپ اس کو پکانے میں لگیں تو یہ ساری محنت ہماری ضائع ہو جائے گی۔ بس میدا جیسے مکس ہو، ڈرائی پن اس کا ختم ہو، چولہا بند کر کے امیڈیٹلی اس کو کڑائی سے ہٹا لیں اور کھول کر رکھ دیں، یہ اچھی طریقے سے ہوا لگ کے ٹھنڈی ہو جائیں۔ اور جب یہ بالکل ٹھنڈی ہو جائیں تو یہ جو بیسن، نمک، پانی اور بہت ہلکا سا آئل، یہ بیٹر ہونا چاہیے۔ اور میں بیٹر دکھا دوں آپ کو، یہ میرا وعدہ تھا آپ کو دکھانے کے لیے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹر کی تھکنیس، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہے اور بہت زیادہ واٹری نہیں ہے، درمیانہ جو بیٹر ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے اس بیٹر میں اس ڈرم اسٹک کو کوٹ کرنا ہے اور آئل کی نظر، سمپل۔ اور یہ عمل آپ نے کرنا ہے اس وقت جب مہمان دسترخوان پہ آ جائیں اور چھوٹی چھوٹی باقی کی چیزیں وہ لینا شروع کر دیں، اور آپ نے بالکل لاسٹ منٹ پہ یہ ڈرم اسٹک بنا کے گرما گرم ان کے سامنے رکھ دیں، تو آپ دیکھیے گا کہ ان کے چہروں پہ ایک مسکراہٹ، ہنسی اور حیرت ہوگی، واہ کیا چیز وہ کھا رہے ہیں۔ اب ہے تو یہ فرائیڈ چکن، لیکن اس میں چھپا کیا کیا ہے یہ صرف پکانے والے کو پتا ہے۔ اور اب میرے وہ فیملی ممبر جنہوں نے میرا یہ شو دیکھا ہے اب ان کو پتا ہے۔ تو یہ میجیکل ڈرم اسٹک ہے جناب، جو یقیناً آپ کے لیے اور آپ کے فیملی ممبرس کے لیے ایک ڈفرنٹ سی، اور اپنے دوستوں کے لیے اس کو زیادہ اسپون نہیں چلانا، چمچ نہیں چلانا۔ یاد رکھیے گا کہ اگر ذرا سے بھی آپ نے جلد بازی کی تو محنت ہماری جو ہے ویری اسپیشل وہ ضائع ہو جائے گی۔ بڑے تحمل سے اس کو پکنے دیں، اور اس بیچ ہم اس کی تھوڑی سی کلر بریکنگ کا دیکھیں کہ ہم اس طریقے سے اس کو چلے جناب۔ اور اب اس ڈرم اسٹک کو ہم نے ڈال لینا ہے آئل سے۔ بیسن کی ایک کوٹنگ جو ہوگی، یعنی کہ جو بیٹر بنے گا بیسن کا، یاد رکھیے گا وہ بالکل لائٹ سا بنے گا۔ اگر وہ غلطی سے گاڑھا ہو گیا تو پھر شکایت مجھے نہیں دینی ہے آپ نے، بلکہ اپنی غلطی خود آپ نے سیدھی کرنی ہے۔ لیجیے جناب، اب یہ ہماری ڈرم اسٹک بالکل تیار ہے، اس کو ہم نکال لیتے ہیں سیپریٹ پلیٹر پہ۔ وہ فیملی ممبر جو آئل کے تھوڑے سے کانشیس ہیں وہ تھوڑا سا ٹیشو پیپر رکھ لیں، اس کے اوپر پیپر ٹاولز رکھ لیں۔ اور یہاں پہ وقت ہو چکا ہے جناب آپ سے اجازت لینے کا۔ آج کی دونوں چیزیں انڈین فلیور مزیدار سا تیار ہے، گرما گرم ہری چٹنی یا املی کی چٹنی، آلو بخاری کی چٹنی کے ساتھ ہم اس کو سرو کریں گے اپنے مہمانوں کو۔ لیجیے جناب، وقت ہو چکا ہے جناب آپ سے اجازت لینے کا، اپنے گھر والوں کا، دوستوں کا، بزرگوں کا، بچوں کا اور بیٹیوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور دعا کریں رب کعبہ سے، اس خالق کے دو جہاں سے، اس مالک کے دو جہاں سے، اے رب تیرا شکر ہے، اور ہم سب مل کے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس محبوب، اس پیارے نبی کی امت میں سے بنایا جس کا تو بہت
خیال رکھتا ہے, بہت پیار کرتا ہے. اے رب, جب تو اپنے محبوب سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اپنے نام کے ساتھ اس کے نام کو جوڑ کے رکھتا ہے, پہلے کلمے میں تو نے اس کا نام اپنے ساتھ جوڑ لیا, اے معبود تو ہم امتی اسی کے تو ہیں. اے معبود, اس محبت کا, اس کرم کا ایک ذرہ, اس ذرے کا بھی ذرہ ہمیں عطا کر دے. ہماری بیماریاں ہم سے چھین لے, ہماری محتاجیاں ہم سے چھین لے, اور ہمیں عطا کر رزق میں برکت. بچوں کی بیٹیوں کے رشتے جو انتظار ہم کر رہے ہیں وہ آ جائیں ہم تک, اور ہمارے بچوں میں جو بیماریاں ہیں ان کو ختم کر دے. اور ہم جن قرضوں میں جکڑے میں ہیں, جن پریشانیوں میں ہیں, روزگار نہیں ہے, پریشان ہیں, رہنے کی جگہ نہیں ہے, اے معبود رحم فرما دے, کیونکہ سب سے بڑا رحم کرنے والا صرف تو ہے. رحم فرما ہم پہ اور ہمارے ماں باپ پہ, اور صدقے میں دے دے ہمیں ہمارے پیارے نبی کی محبت. اللہ حافظ. سننے کے بعد